بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنى اہل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجہ۔ یہ ہے مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 499 ہے، اور باب صفت الجنت و اہلہا کی دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں ادنا وہ ہے جس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ یعنی اہل جنت میں جو ادنا ہوگا، یوں تو آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں ادنا کوئی نہیں، لیکن ادنا دوسروں کی نسبت سے، تو جو ادنا ہوگا دوسروں کی نسبت سے، اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِّن لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ، اور اس کے لیے لولو، زبرجد اور یاقوت کا قبہ نصب کیا جائے گا، خیمہ بنایا جائے گا گنبد کی شکل کا۔ اب وہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا وہ خیمہ، اس کا وہ قبہ؟ کما بین الجابیۃ الی صنعاء، جابیہ یہ شام کا ایک شہر ہے اور صنعاء یمن کا ایک شہر ہے، تو اس قبے کے دونوں کناروں کا فاصلہ اسی طرح سے ہوگا جو جابیہ سے صنعاء کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو اتنا لمبا چوڑا اسے قبہ عطا کیا جائے گا، اس کے لیے نصب کیا جائے گا، اور یہ لولو، زبرجد اور یاقوت کا ہوگا۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ، اور اسی سند کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا مَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يُرَدُّونَ بنی 30 فی الجنہ لا یزیدون علیہا ابدا وکذالک اہل النار۔ اہل جنت میں سے جو شخص بھی انتقال کرے، چھوٹا ہو یا بڑا، نابالغ ہو یا بالغ، وہ سب جنت میں 30 سال کے کر دیے جائیں گے۔ لا یزیدون علیہ ابدا، وہ کبھی اس پر زائد نہیں ہوں گے، یعنی وہ 30 سال کی عمر کے دیکھنے میں معلوم ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب جنت میں داخلہ ہو اس وقت تو عمر 30 سال معلوم ہو، اور جب 1000-2000 سال اس میں رہ لیں تو ایک دم بوڑھے معلوم ہونے لگیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب جنت میں داخل ہوں گے اس وقت بھی ان کی عمر 30 سال معلوم ہوگی، 30 سال کے نوجوان جیسے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمیشہ ان کی عمر معلوم ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، اور اسی طرح سے اہل نار بھی ہیں، کہ جو جہنمی بھی مرے گا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ 30 سال کا کر دیا جائے گا اور ہمیشہ اسی طرح سے وہ رہے گا۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ، اور اسی سند کے ساتھ ہے فرمایا اِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيجَانَ أَدْنَىٰ لُؤْلُؤَةٍ مِّنْهَا لَا تُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ یہ جنتی جو ہوں گے، جنتیوں کے سروں پر تاج ہوں گے۔ کیسے تاج ہوں گے؟ ان میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا، یعنی اس کے تاج میں بہت سے موتی سجے ہوں گے، ان میں سے جو سب سے کم درجے کا یا جو چھوٹا موتی ہے
اسے بھی اگر ظاہر کر دیا جائے تو اس کی روشنی سے مشرق سے مغرب تک سب روشن ہو جائے. گویا اس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ آفتاب سے مشرق و مغرب کے درمیان پورا روشن نہیں ہوتا ہے. کہیں روشن رہتا ہے تو کہیں اندھیرا تاریکی رہتی ہے، رات رہتی ہے بالکل. لیکن اس تاج کی موتی کا حال کیا ہوگا؟ اتنی روشنی ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب سب کو روشن کرتے. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قال، اور اسی سند کے ساتھ ہے فرمایا المؤمن اذا اشتہى الولد فی الجنت، مومن جب جنت میں بچے کی خواہش کرے گا، یہ چاہے گا کہ بچہ ہو، کانا حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ، تو جیسے وہ خواہش کرے گا اسی لمحے جس بیوی سے وہ چاہے گا بچہ ہو وہ بیوی حاملہ ہو جائے گی، پھر اسی لمحے وضع حمل بھی ہو جائے گا اور اس کی عمر بھی 30 سال ہو جائے گی. یعنی جو بچہ ہوگا وہ بھی 30 سال کا ہو جائے گا. تو کانا حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ، تو اسی گھڑی یا اسی لمحے اس کا حمل اور وضع حمل اور اس کی عمر سب ہو جائے گی. کما یشتہی، جیسی وہ خواہش کرے گا ویسے ہی سب. وقال اسحاق ابن ابراہیم فی ھذا الحدیث، اور اسحاق ابن ابراہیم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا اذا اشتہى المؤمن فی الجنت الولد کان فی ساعۃ ولکن لا یشتہی، جب مومن جنت میں بچے کی خواہش کرے گا تو اسی لمحے ہو جائے گا، کانا فی ساعۃ، اسی لمحے بچہ ہو جائے گا، لیکن مومن جنت میں بچے کی خواہش نہیں کرے گا. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وقال ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وروا ابن ماجہ الرابعۃ والدارمی الاخیرہ، اور ابن ماجہ نے چوتھی چیز کی روایت کی ہے اور دارمی نے اخیر کی روایت کی ہے. یہ جگہ جگہ ہے بہذا الاسناد قال، تو جو چوتھی ہے وہ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور جو آخری ہے وہ دارمی نے روایت کیا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا. یہ اور بات ہے کہ جو چیزیں بہت اہم نہیں ہیں تو جنتی اس کی خواہش نہیں کرے گا. وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الجنت لمجتمعا للحور العین. حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک جمع ہونے کی جگہ ہے، لمجتمعا، ایک اجتماع گاہ ہے. کس کی؟ للحور العین، حور عین کی. یعنی وہاں جو اس خاص قسم کی حوریں ہیں، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی وہ حوریں وہاں جمع ہوں گی. یرفعنا باصوات لم تسمع الخلائق مثلها، اور وہ آواز بلند کریں گی، وہ اپنا نغمہ بلند کریں گی. اب آواز کیسی ہوگی کہ مخلوق نے اس طرح کی آواز سنی ہی نہیں، اتنی اچھی آواز ان کی ہوگی. یقولنا، وہ کہیں گی کیا؟ وہ کہیں گی نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہیں مریں گی. فلا نبید، ہم کبھی ہلاک ہونے والے نہیں، ہمارے لیے فنا نہیں. ونحن الناعمات فلا نبأس، اور ہم ناز و نعمت میں رہنے والیاں ہیں، عیش و آرام میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی محتاج اور تنگ دست ہونے والی نہیں ہیں. وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتِ فَلَا نَسْخَطُ، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ناراض ہونے والیاں نہیں ہیں. طوبیٰ لمن کان لنا وکننا لہو، طوبیٰ ہے اس کے لیے من کان لنا، جو ہمارا ہوا اور ہم جس کی ہوئی.
تو سب کے لیے دعا کریں گی اس طرح سے اور خبر بھی دیں گی۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جو حوریں ملیں گی تو ایسا نہیں کہ حسن و جمال میں صرف یہاں کی بیویوں سے بہتر ہوں گی، بلکہ تمام چیزوں میں وہ بے مثال ہوں گی۔ یہاں کی عورتوں کا حال کیا ہے کہ شوہر کس قدر بھی انعام و اکرام کرے اور اس کا خیال رکھے، لیکن کبھی ذرا سی بھی کوئی بات ہو گئی تو فوراً شروع کہ جب سے اس گھر میں آئی کبھی سکون ہی نہیں ملا، ہے نا؟ تو جس کا حدیث پاک میں ہے کہ تکفرن العشیرہ، کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ وہاں جو ہوں گی وہ صاف کہیں نحن الراضیات فلا نسخط، ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ہم ناراض ہونے والیاں نہیں ہیں۔ وعن حکیم ابن معاویہ قال، اور حکیم ابن معاویہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر، بے شک جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، اور دودھ کا اور شراب کا۔ ثم تشقق الانہار بعد، پھر اس کے بعد اس سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ جیسے یہاں شہروں میں پانی کی سپلائی ہوتی ہے نا، تو ایک جگہ اس کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہاں جمع کرتے ہیں، پھر وہاں سے سپلائی ہوتی ہے، ہر ایک کے گھروں میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہاں یہ 4 طرح کے دریا ہیں، وہاں جاری رہیں گے، اور اسی سے ہر ایک کے گھر میں نہر جاری ہوگی، چونکہ ہر ایک کا اپنا باغ بھی ہوگا، اس میں ساری چیزیں ہوں گی، ساری نعمتیں ہوں گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے، تو اس کے لیے ہر ایک کے گھر میں جو اس کا حصہ ہوگا، اس کے احاطے میں وہ نہر جاری ہوگی چاروں، تو دریا سے پھوٹ کر کے نہر ہر ایک کے اس میں جائیں گی۔ تو کسی چیز کے لیے کہیں آدمی کو جانا نہیں ہوگا، سب اس کے یہاں چیز مہیا ہوگی۔ رواہ الترمذی و رواہ الدارمی عن معاویہ، اسے ترمذی نے روایت کیا اور اسے دارمی نے معاویہ سے روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث عن ابی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان الرجل فی الجنۃ لیتکی فی الجنۃ 70 مسندا قبل ان یتحول، ارشاد فرمایا کہ مرد جنت میں، جنتی مرد جنت میں 70 مسند پر ٹیک لگائے گا گھومنے سے پہلے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ آدمی جب ٹیک لگاتا ہے، ٹیک کچھ دیر ٹیک لگائے لگتا کہ ادھر توجہ کریں، ادھر سے ٹیک لگائیں، تو 70 مسند ہوگی ایک طرف ٹیک لگانے کی۔ جب گھومے گا مڑے گا تو اس کا الگ انتظام ہوگا۔ تو قبل ان یتحول، یعنی چہرہ پھیرنے سے پہلے یا وہاں سے مڑنے سے پہلے یہ 70 مسند پر ٹیک لگایا ہوگا۔ ثم تأتیہ امرأۃ، پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی، فتضرب علی منکبہ، وہ اس کے موڈھے پر ہاتھ مارے گی، اس کے پٹائی کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے آدمی کہیں کھویا ہوا ہو کسی دنیا میں اور اس کا سب سے عزیز آئے تو متوجہ کرتا ہے اس کو نا، تو ایسے ہی اس کے موڈھے پر وہ ہاتھ مارے گی۔ فینظر، اب وہ کہیں اور کھویا رہے گا تو دیکھے گا اس کی طرف، تو اس کے رخسار میں اسے اپنا چہرہ دکھائی دے گا، وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ فینظر وجہہ فی خدہا اصفی من المرآۃ، تو وہ جنتی اس خاتون کے رخسار میں اپنا چہرہ آئینے سے زیادہ صاف دیکھے گا۔ جیسے آئینے میں چہرہ دکھتا ہے اس سے زیادہ صاف چہرہ اپنا اس عورت کے رخسار میں دیکھے گا۔ وَإِنَّ أَدْنَىٰ لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا
تضیء ما بین المشرق والمغرب، اور وہ عورت جو آئے گی تو بہت سے موتیوں سجی ہوگی، تو اس کا ادنا موتی، اس عورت کے اوپر جو موتیاں ہوں گی اس میں ادنا موتی یہ مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اب جب یہ جناب متوجہ ہوں گے اس کی جانب تو وہ سلام کرے گی، فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ، تو وہ اس جنتی مرد کو سلام کرے گی۔ فَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ، تو جنتی مرد سلام کا جواب دے گا اور اس سے پوچھے گا تو کون ہے، چونکہ 72 بیویاں تو پہلے سے موجود ہیں اور یہ ان سب سے خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، اس کے رخسار میں اپنا چہرہ آئینے صاف دکھائی دے گا، تو پوچھے گا تو کون ہے؟ فتقول انا من المزید، وہ کہے گی کہ جو اب تک تمہیں مل چکی ہیں میں ان سب پر زائد ہوں، یعنی ایک اور ملے گی وہ، فتقول انا من المزید، کہ میں جو عورتیں مل چکی ہیں، بیویاں مل چکی ہیں اس پر زائد ہوں۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا 70 ثَوْبًا، اور اس عورت کے جسم پر 70 کپڑے ہوں گے، فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ، لیکن اتنے شفاف اتنے عمدہ کپڑے ہوں گے کہ اس جنتی کی نگاہ ان کپڑوں کے اندر پہنچ جائے گی۔ فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، تو اس کی نظر اس کے اندر سرایت نفوذ کر جائے گی یہاں تک کہ وہ جنتی اس عورت کی پڈلی کا مغز دیکھے گا اس کے پیچھے سے، کپڑے پہنے ہوں گی کپڑے کے پیچھے سے اس کا مغز دیکھے گا، پڈلی کے اندر جو مغز ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ، اور اس کے اوپر تاج ہوں گے، إِنَّ أَدْنَىٰ لُؤْلُؤَةٍ مِّنْهَا لَتُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور اس تاج میں جو موتیاں ہیں ان میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتحدث وعنده رجل من اہل البادیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اس حال میں کہ حضور کے پاس اہل بادیہ میں سے ایک مرد موجود تھا، یعنی دیہات کے رہنے والے جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صاحب تشریف فرما تھے اور حضور حدیث بیان فرما رہے تھے۔ اب وہ کیا بیان فرما رہے تھے وہ حدیث نیچے، ان رجلا من اہل الجنت استاذن ربہ فی الزرع، جنتیوں میں سے ایک مرد نے اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت مانگی۔ انسان بھی عجیب ہے، جنت میں ہوگا اس کو ساری نعمتیں ملی ہوں گی لیکن وہ آدمی کو سکون نہیں ہوتا ہے، تو وہاں بھی جا کھیتی کریں، کچھ نہ کچھ کام سوچے گا، تو اپنے رب سے اجازت طلب کرے گا کھیتی کرنے کی۔ فقال له الستا فیما شئت، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اس حال میں نہیں ہے جس میں جو حال تو نے چاہا، یعنی جس طرح سے تو نے تمنا کی، آرزو کی، خواہش کی، اتنا تجھے مل گیا، اس کا کئی گنا اور مل گیا ہے، تو کیا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں نا، ادنا جنتی بھی جو ہوگا جتنی تمنا کرے گا وہ سب تمنائیں اس کی پوری ہو جائیں گی، ساری آرزویں پوری ہو جائیں گی اور کئی گنا اس کے علاوہ بھی دیا جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا الستا فیما شئت، کیا تو اس میں نہیں ہے جو تو نے چاہا؟ قالا بلا، وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں، جو میں نے چاہا سب ملا، میں اسی حال میں ہوں، ولکنی احب ان ازرع، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کھیتی کروں۔ فبادر، تو وہ اذن مل جائے گا اسے، فبادر، تو بیج ڈالے گا، فبادرت طرفا نباتہ واستواؤہ واستحصادہ،
تو بیج ڈالے گا تو اس کا اگنا، نبات ہو، اس کا اگنا، واستواء ہو، اور اس کا سیدھا تنا ہو جانا، واستحصاد ہو، اور اس کے کاٹنے کا وقت آ جانا، کاٹنا اس کا، بادرت طرفہ، پلک جھپکنے سے پہلے ہو جائے گا. یہ آدمی پلک جھپکتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ بیج ڈالے گا، پودا نکلے گا، بڑا ہو جائے گا، اور وہ پک جائے گا اور کٹ جائے گا، کھیتی ہو جائے گی اس کی پلک جھپکنے سے پہلے. فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ایسا نہیں کہ چھوٹا سا پودا ہوگا، وہ جو پودا ہوگا وہ پہاڑوں کے مثل ہوگا. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى دُونَكَ يَا ابْنَ آدم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم یہ لے، تو کھیتی کرنا چاہ رہا تھا، یہ تیری کھیتی ہو گئی، یہ لے. خذ دُونَكَ يَا ابْنَ آدم، اے ابن آدم لے لے. فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ، کیونکہ تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کرے گی، جتنا بھی مل جائے گا پھر کچھ نہ کچھ سوچے گا. لا يشبعك شيء، کوئی چیز تجھے آسودہ نہیں کرے گی. فقال الاعرابی، جو اعرابی حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا واللہ لا تجدہ الا قرشیا او انصاریا. اس اعرابی نے کہا بخدا آپ اس سوال کرنے والے کو نہیں پائیں گے مگر یہ کہ وہ قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا. یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی کھیتی کرنے کی خواہش کرے گا وہ کوئی قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا. کیوں ایسا کہا انہوں نے؟ اس کی وجہ بتا دی. فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، کیونکہ وہ کھیتی کرنے والے ہیں، یہاں وہ کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی سے ان کی محبت رہے گی، وہاں بھی ساتھ نہیں چھوٹے گا اس کھیتی سے، وہاں بھی خواہش کریں گے کہ کھیتی کرنے کا موقع مل جائے. وَأَمَّا نَحْنُ، اور اپنے بارے میں اس اعرابی نے کہا اور ہے ہم لوگ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، تو ہم کاشتکار نہیں ہیں، ہم کھیتی کرنے والے نہیں ہیں. فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعرابی کی یہ بات سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ کس طرح سے اعرابی جو ہے قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے بخدا یہ کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا جو جنت میں بھی کھیتی کرنے خواہش کرے گا. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینام اہل الجنہ، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا جنتی سوئیں گے؟ جسے یہاں سوتے ہیں کیا وہاں بھی سوئیں گے؟ قال النوم اخو الموت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیند یہ موت کے مثل ہے، نیند ہے یہ موت کے مثل ہے. لفظی معنی کیا ہوگا؟ نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے. ولا یموت اہل الجنہ، اور اہل جنت یہ مریں گے نہیں، مطلب وہ سوئیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ سونا بھی ایک طرح سے مرنا ہی ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اب تک کا جو نصاب آپ لوگوں کا ہے وہ پورا ہو چکا.